بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برگد کے ایک درخت کی آپ بیتی۔ ویڈیو کے بہتر رزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کبھی کبھی کوئی مسافر ادھر نکلتا یا پھر کچھ چرواہا اپنی بھیڑ بکریاں لیے پھرتا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو آپ نے ارد گرد جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے درخت دیکھے۔ ہر طرف گھاس پھوس اور درخت ہی درخت نظر آتے تھے۔ جنگلی جانور یہاں پھرتے رہتے تھے، انسان کم ہی ادھر آتے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی تو بہت مزہ آتا۔ یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن چرواہے کو دیکھ کر ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ اس کی بکریاں گھاس اور چھوٹے پودوں کو برباد کر کے رکھ دیتی تھیں۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولے گا جب میرا قد کوئی گز بھر کا ہوگا۔ ایک بکری میری طرف بڑھی، میرے ساتھ ایک جامن کا بوٹا تھا۔ بکری پہلے اس کی طرف گئی اور پل بھر میں اس سارے بوٹے کو چبا گئی۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب وہ بکری میری طرف بڑھی، اف خدا، میرے ایک پتے کو منہ میں ڈالا اور چبا گئی۔ اب اس نے میرے سر پر حملہ کیا۔ میرے دل سے دعا نکلی، یا اللہ بچانا، اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سر کو چبا جاتی، چرواہا آ گیا۔ اس نے بکری کو وہاں سے بھگایا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں ایک طرف کو ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے سیدھا کیا اور چلا گیا۔ اس روز سے چرواہے مجھے اچھے لگنے لگے، مگر ان کی بکریوں سے عمر بھر خوف آتا رہا۔ چند دن بعد میں نے دیکھا کہ جامن کے اس پودے کے جسے بکری چبا گئی تھی پھر پتے نکل آئے۔ اب اس کے پتے بڑے چمکدار اور ملائم تھے۔ اس کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے از راہ ہمدردی اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، شکر ہے تم زندہ بچ گئے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، یہ بکریوں کا چبانا ہمیں نئی زندگی بخشتا ہے۔ بکریاں ہماری دشمن نہیں ہیں، وہ ہمیں تباہ کرتی پھرتی ہیں، ہم ان کی خوراک ہیں، اس لیے وہ ہمارے پتے کھاتی ہیں۔ ان پتوں کے عوض ہمیں اور پتے اللہ دے دیتا ہے۔ اور اس کی یہ باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ خیر وہ چرواہا میرا بڑا خیال رکھتا تھا، کسی بکری کو میرے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ اس نے میری حفاظت کے لیے بڑی بڑے کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کر کے میرے ارد گرد رکھ دیں۔ ان جھاڑیوں کی وجہ سے اب جانور مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یوں میں بے فکری سے بڑھنے لگا۔ جلدی برسات کا موسم آ گیا اور میری بڑھوتری میں حیرت انگیز تیزی آ گئی۔ میں بڑھتا ہی رہا، حتیٰ کہ اب وہی چرواہا میری چھاؤں میں بیٹھنے لگا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور میرا قد بڑھتا رہا۔ کبھی کبھی وہ چرواہا میری شاخیں توڑتا اور بکریوں کو کھلاتا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی اور برا بھی لگتا، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری بڑھوتری کے لیے ضروری تھا۔ بڑھتے بڑھتے میرا وجود اتنا بڑھ گیا کہ دوسرے درختوں کی میرے سامنے کچھ حیثیت نہ رہی۔ میرے ساتھ جو جامن کا درخت تھا اس پر پھل لگنے لگا۔ وہ چرواہا اس کا پھل کھاتا، پھل کے موسم کے بعد جامن کی شاخیں کاٹ کر اپنے جانوروں کو کھلاتا۔ اس سارے مرحلے میں جامن کو کبھی اداس یا پریشان ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ہمیشہ شکر کیا کرتا تھا کہ وہ کسی کے کام آیا ہے۔ گویا کسی شاعر نے کہا ہے، جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ میرے پاس ایک کچا رستہ گزرتا تھا۔ گرمیوں میں تھکے ہارے مسافر آتے اور میری چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرتے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میرا دل دور سے مسافروں کو آتے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ میری چھاؤں میں بیٹھتے اور دلچسپ باتیں کرتے، ساتھ لایا کھانا وغیرہ کھاتے، آرام کرتے اور پھر اپنی منزل کو چل دیتے۔ ایک بات مجھے اب تک فخر ہے کہ گرمی کے شدید موسم میں تھکے ہارے مسافر میری گھنی چھاؤں میں بہت راحت محسوس کرتے تھے۔ اکثر تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ یہ لمحے میرے لیے بڑی راحت کا باعث تھے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ ایک دن 3 نوعمر لڑکے آ کر میری چھاؤں میں بیٹھے اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر تو ان کا یہ معمولی بن گیا۔ وہ روز آتے، بڑی پیار بھری باتیں کرتے، میں بھی ان کی باتیں سنتا۔ مجھے وہ اپنا چوتھا دوست سمجھتے تھے۔ مجھے ان کے نام بھی یاد ہو گئے، خالد، ناصر اور طارق۔ جس دن وہ نہ آتے مجھے بڑی بے چینی ہوتی۔ ایک دفعہ کئی روز تک وہ نہ آئے، مجھے پریشانی ہونے لگی۔ آخر 2 ہفتوں کے بعد وہ دور سے آتے دکھائی دیے۔ آج 2 3 نہیں، صرف 2 دوست تھے، خالد ان میں نہیں تھا۔ میری چھاؤں میں بیٹھ کر وہ اداس رہے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا خالد فوت ہو گیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ پھر وہ کبھی کبھی آتے تھے۔ میرا جسم بھی بہت بڑھ گیا تھا۔
میں نے زندگی کی بہت بہاریں دیکھی تھیں، برسات کا موسم مجھے بہت پسند تھا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی کہ ایک صبح میری آنکھ کھلی تو ارد گرد میں نے چند اجنبیوں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں عجیب قسم کے ہتھیار تھے۔ میں گھبرا گیا، دعائیں مانگنے لگا، لیکن شاید اب زندگی کے دن پورے ہونے والے تھے۔ انہوں نے میرے بڑے بڑے ٹہنے کاٹنے شروع کر دیے۔ درد و صدمے سے میری بری حالت تھی، مگر اب بے بس اور ناچار کیا کر سکتا تھا۔ ان ظالموں کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار تھے کہ میری مضبوطی دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے تمام بڑے ٹہنے انہوں نے کاٹ ڈالے۔ اب میرے اعضاء جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں اور تنا ٹنڈ منڈ کھڑا ہے۔ لگتا ہے یہ ظالم کسی روز میری جڑیں بھی کھود ڈالیں گے، یوں میرا قصہ تمام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پرانے درخت، برگد کے درخت کی آپ بیتی تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔